بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھی گئی ہے۔ ایک روز پہلے بھی پڑھی تھی اور آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ ایک سوال کر کے آئیے، بات آگے چلتے ہیں لے کے۔ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی امی آمنہ کے مادر شکم ہی میں تھے کہ ابو کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہ سوال تھا ہمارا آپ سے، اور 6 سال کی عمر میں ہے کہ مکہ آپ کا دلیحال ہے اور مدینہ منورہ آپ کا ننیحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی ایک خاتون کے ساتھ لے کے مکہ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ ہے ابوا، قضاء و قدر کے تحت امی بھی کو راستے میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو گویا کہ باپ تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا، اور جب شعور کی عمر آنے والی تھی تو اس وقت اماں کو اٹھا لیا۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے بچوں کو۔ جی، موت ایک ایسی چیز ہے کہ بچے کو کیا سمجھائیں۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا والد یا والدہ گزر جائے، وفات پا جائے، مر جائے، تو وہ تو سامنے لگے گا سوئی ہوئی ہے، تو بچہ پاؤں پکڑ کے کہے گا امی امی، یا کہے گا ابو ابو۔ اب آپ کہو گے بڑے عقل مند ہو، سب لوگ پڑھے لکھے ہو میرے سامنے الحمدللہ، بچہ کو کیا کہو گے؟ بتاؤ، کہو گے کہ مر گیا تو کہے گا کدھر مر گیا، یہ تو یہ سو رہے۔ تو موت کو کیسے سمجھاؤ گے اس معصوم بچوں کو؟ جی کیسے سمجھائیے گا؟ یہ بات سمجھنے والی بھی نہیں ہے۔ جی اگر کہو گے یہ اللہ کے پاس چلے گئے تو کہیں دیکھتی نہیں ہے یہاں تو سو رہی ہے امی، آپ کرو اللہ کے پاس چلے گئے۔ جی یہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور سفر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا غالباً ساتھ تھی۔ انہوں نے اس بے یار و مددگار سفر میں کس طرح قبر کھودا یا قبر تیار کی یا کیا ترتیب بنی میرے علم میں نہیں ہے، میں بہت جستجو کیا لیکن کوئی سولڈ بات نہیں ملی، اس لیے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ بہرحال اتنا روایت میں ہے کہ جب تجہیز تکفین ہو گئی، کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے چمٹ گئے، امی امی پکار رہے۔ اب کیسے سمجھائیں کہ امی مر گئی؟ جی کیسے سمجھائیے گا آپ میں جو سب سے سائیکولوجیکل ہو وہ مجھے جواب دیں۔ جی یہ معصوم بچہ ہے ابھی 6 سال کا، محمد رسول اللہ خاتم النبی، اس کو کیسے سمجھائیے گا؟ جی تو بے سہارا گویا کہ وہاں سے لے گا۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بہت نیٹ میں آئی لو یو کرتے ہو، جو نہ دیکھنا وہ بھی دیکھتے ہو، ایمان خراب کرتے ہو، داغدار کرتے ہو، آنکھ کو گندا کرتے ہو، دل کو گندا کرتے ہو، خیالات کو گندا کرتے ہو، نماز میں وہی سب فلمیں تمہارے درمیان رہتی ہیں۔ آج میں نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی صاحب کسی کو کہہ رہے تھے یار تو دیکھ، میں یہاں نماز میں سن رہا تھا، وہاں پر ڈرامے دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، اب میں سنت پڑھ رہا تھا۔ تو دوستو احوال اچھے نہیں ہمارے۔ رحمت آتی ہے اللہ کی رحمت کے اعمال سے، لکھ لینا ڈائری میں۔ آپ سب اللہ کے فضل کو ڈھونڈ رہے ہو تو فضل ملے گا، فضل والے اعمال سے ملے گا۔
بدماشی کرو گے اور کہو گے اللہ کا فضل آ جائے تو این خیال استو محال استو جنو. سمجھ رہے ہو میری بات؟ فضل کہاں ملے گا؟ فضل والے اعمال سے برکت ملے گی، برکت والے اعمال سے. آگ لگا دو گے اور کہو کہ میں ایئر کنڈیشن کی اس سے لطف لوں تو یہ ممکن ہے؟ اور ایئر کنڈیشن کر دو، زیرو پہ کر دو اور کہو کہ میرا روم بالکل گرم ہیٹ ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ تو ہم لوگوں کا مزاج وہی ہے کہ کریں ہم بدماشیاں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو عرش سے ہمارے پاس رحمت کا دروازہ کھل کے آ جائے، اور مسجد سے نکلے تو شروع کر دی بدماشیاں. یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. تو بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب میں نے اس دن دیا تھا لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ اسباب کو کاٹ دیا. باپ کو اٹھا لیا، ربا نے کس کو اٹھایا؟ ابا کو. پہلے ابا کو اٹھایا نا، اور پھر اماں کو اٹھایا، سفر میں اٹھایا. اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ مدینے میں اٹھا لیتے تو ننیحال والے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ددیحال میں آتے تب جہاں دادا تھے، چاچا تھے، یہ لوگ تھے. خیر حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لائے مکہ مکرمہ. دادا زندہ تھے، عبد المطلب دل و جان سے انہوں نے پالا پوسا. وہ بھی ایک تھوڑے عرصے کے بعد دنیا سے چل بسے تو حضرت ابو طالب نے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان قربانی دے کر کے آپ کی تربیت و پرورش کی. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ باپ رہے گا تب نہ تربیت ہوگی، ماں ہوگا تب نہ تربیت ہوگی. تو حضور کو کائنات عالم کا نمونہ بنا کر کے لانا تھا کہ دیکھو میں نے محمد الرسول اللہ کو بغیر والد کے بغیر والدہ کے پالا نہیں پالا، اور ایسا پالا ہے کہ بھی آ رہی ہے آئے. ہم اس نبی کو ہدایت دیں گے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی آ جائے مانگنے تو ڈانٹنا نہیں. اور ہم یہ بھی ہدایت دیں گے اس نبی کو کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور کسی جھڑکنا نہیں کسی یتیم کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا. اگر مال دے دیتے تو یہ جتنے غریب لوگ بیٹھے ہوئے یہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مال تھا نا، اس لیے نو ٹینشن، آپ بہت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے پیٹ پہ پتھر بندوا دیا نبی کے، تاکہ کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ غربت کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں. لوجک سمجھو جی. ہم میں سے یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے 2 مہینہ روٹی نہ کھائی ہو، لیکن حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ 2 چیز صرف آپ کا گزر تھا، پانی اور 3 چاند. گھر میں آگ نہیں لگا. آپ ہوتے تو کہتے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے مفتی صاحب، کیا کرو؟ اللہ تو سب سے راضی ہے، حضور سے میرا ایمان ہے، لیکن 3 چاند وہاں آگ نہیں جلا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے وزن ہی اس کا بھاری ہے. سن لو یہ ایک سے یاد آ گیا بھی مجھے پتہ کہ وزن ہی اس کا بھاری ہو، خدا ہو جس کے پلے پر. پلے سمجھ گئے جی؟ وہ نور کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ نور کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ جس کو عطا کر دیتا ہے اس سے کوئی چھین، اور جس کو اللہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو قرآن کا مقصود اس آیت کا یہ ہے دوستو کہ ہم سب اپنی ہر حاجت اس شخص سے کہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی، اور ہماری ہر حاجت کا سامان، بلکہ کائنات عالم کی ہر حاجت کا سامان اس کے خزانے میں. اور خزانے کی بات کرتے ہو دوستو، اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں فرمایا ہے، روایت ہے، عطائی کلام، بس میں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جاتا ہو جاتا ہے. وہاں پہلے سے چیز کو رکھنے کی ضرورت نہیں کہ فلانے کو دوں گا، جیسے ہم 100 روپے جیب میں رکھے کسی کو دینے کے لیے نہیں، پھر تو مخلوق اور خالق میں کوئی پتہ ہی نہیں رہے گا جی. تو اللہ کو کسی کو دینے کے لیے ضروری نہیں، وہ اس کا کلام ہی عطا ہے. تو
تو اصل میں بات سمجھانا یہ چاہتے ہیں رب العزت ہم اہل ایمان کو کہ پرورش یا خوشی یا مسرت، شادمانی، آسودگی، یہ سب رب العزت کے ہاتھ ہے۔ کس کے ہاتھ ہے؟ تو جس کے ہاتھ سب کچھ ہے ہم اسی سے اپنی فریاد کریں تاکہ وہ میری حاجت کو جی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کبھی دعا سکھایا تھا، اکثر سکھاتا ہوں، میں بھی مانگتا ہوں، دو چیز مانگتا ہوں اللہ سے ہمیشہ کہ یا اللہ ذلت میں مبتلا نہ کیجیے گا اور کبھی قلت میں مبتلا نہ کیجیے گا۔ کیا؟ ذلت اور قلت، آپ بھی یہی مانگنا۔ بس یہ دو دعا آپ کی اگر قبول ہو گئی تو جہاں رہو گے اللہ دے گا۔ اور ایک اور دعا مانگتا ہوں، سکھاتا ہوں لوگوں کو، اکثر سکھایا میں نے آپ لوگوں کو کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں کی بھی جس چیز کی جتنی ضرورت پیش آئے اللہ مجھے اپنے خزانہ رحمت سے عطا کر دے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ چلو اللہ تعالی ہم سب کو نواز دے۔ یار اس کے خزانے میں بہت ہے یار، وہ تو داتا ہے یار، اور ہم سب منگتا ہیں جی۔ حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی میں، ایک بندہ لاٹھی پکڑ کے کہ من قرع بابا، جس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے اور میں نے اس کو واپس کر دیا ہے، ایک لا اٹھا کے جی۔ تو اصل مشکل یہ ہے کہ جس کے در پہ سب کچھ ہے ہم وہاں جاتے نہیں، اور جو کچھ نہیں دے گا اس کے در کو چھوڑتے نہیں، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ چلو اللہ ہم سب کو نواز دے۔ اوکے دوست،